MKO پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ میو برادری میں تعلیم یافتہ لوگ ہونے کی وجہ سے کراچی سے سندھ تک ان کو نوکریاں نہیں دی جاتی، تو ہم MKO سے امید کریں گے کہ یہ جو سفارش کا کلچر ہے، رشوت کا کلچر ہے، یہ ختم کریں اور ہم بھرپور الیکشن میں MKO پاکستان کی حمایت کرتے ہیں۔ کراچی سے لے کے سندھ تک جہاں بھی میو برادری بیٹھی ہے وہ MKO پاکستان کے ساتھ ہے اور بھرپور اپنا ووٹ ڈالے گی MKO پاکستان کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں جناب مزمل صاحب کو، جو کہ میو برادری جو پوری کمیونٹی ہے اس کے چیئرمین ہیں، آفیشیل الیکٹڈ چیئرمین ہیں، جو کہ پورے سندھ کراچی سے لے کر کشمور تک جتنی بھی میو برادری کے ہمارے لوگ ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، مائیں بہنیں، بزرگ بچے، ان سب اس پوری برادری کے یہ سربراہ ہیں۔ میں ان کو MKO کے مرکزی الیکشن سیل میں یہاں پر MKO کی جگہ پہ ان کو اور ان کی برادری کے تمام رفقا کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں ان کو اس قافلے میں شامل، اس قافلے کی حمایت کرنے پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ان کی برادری اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے سارے پاکستان میں، ساری برادری، سارے انسان، سارے جو پاکستانی ہیں، کسی رنگ نسل جہاں آواز جا رہی ہے، ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ MKO پاکستان آج کے اس دور میں سارے تجربات سے گزر کر پاکستان کے غریب، مظلوم، پسے ہوئے لوگوں کو اس مہنگائی کے دلدل سے، اس بیڈ گورننس کے دلدل سے، اس کرپشن کے دلدل سے نکالنے کی کوئی اگر امید کی کرن باقی رہ گئی ہے تو وہ واحد جماعت MKO پاکستان ہے۔ آپ سب لوگوں کو جو یہاں پر موجود ہیں اور جو یہاں تک ابھی تک نہیں آ سکے، ان سب کو یہ دعوت ہے کہ آئیے، اگر اس پاکستان میں اپنے لیے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے، ان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ صرف شکایتیں کرنے کے علاوہ، کمپلین کرنے کے علاوہ، بددعائیں دینے کے علاوہ، اگر آپ عملی طور پر اس ظالمانہ رواج، ظالمانہ نظام اور اس ظالمانہ سیاسی کلچر کو مات دینا چاہتے ہیں، تو آئیے MKO پاکستان کا حصہ بنیے اور اس الیکشن میں آئے، شانہ بشانہ کھڑے ہو کر، رنگ، نسل، ذات پات کی برادری اور مسلک اور مذہب کی تفریق کو چھوڑ کر آئیں، دیکھیں کہ مظلوموں کی جماعت کون سی ہے اور ظالموں کے خلاف سفارہ کون ہے۔ ہاں، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے شاید کوئی کل غلطی ہوئی ہوگی، ہم سے آج بھی شاید کوئی غلطی ہو رہی ہوگی، اور ہم شاید آنے والے کل بھی کوئی غلطی کریں، لیکن ہم سے اچھا، اگر ہم سب سے اچھے نہیں ہیں تو ہم سب سے برے بھی نہیں ہیں۔ ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ ہم انسان سارے بروں میں کم برے ہیں، اور ہم ہر دن کے گزرنے کے ساتھ MKO پاکستان اپنی خامیاں، اپنی غلطیوں کو کم کر رہی ہے، ختم کر رہی ہے، اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہم قلعوں میں، محلوں میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں کہ آپ سے ایک دفعہ سامنا ہو گیا، ووٹ لے لیے، پھر اس کے بعد آپ کا کبھی ہمارا سامنا ہم نہیں ہو پائے گا۔ ہم آپ کے درمیان میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ کا ہاتھ ہمیشہ ہمارے گریبانوں تک جا سکتا ہے، رہنے والے لوگ ہیں۔ یہ تسلی ہونی چاہیے پاکستان کے تمام لوگوں کو۔ اور اس 40 سالہ دور میں حکومتوں میں رہنے کے باوجود MKO نے اپنا سیاسی کلچر نہیں بدلا، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایوانوں میں جہاں پر غریبوں کے لیے
قانون سازی ہوتی ہے، غریبوں کے، ہاریوں کے، کسانوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، اقلیتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، وہاں پر ہم نے غریبوں کو ہی آج تک ان ایوانوں میں بھیجا ہے. وہاں پر ہم نے بغیر پیسے خرچ کیے مڈل کلاس نوجوانوں کو ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر ہم نے بنایا ہے. ہم نے اقلیتوں سے نمائندے لے کر ایوانوں میں بھیجے ہیں. وہ سینٹ کی سیٹ جو کہ 80 کروڑ روپے میں بکتی ہے، 1 روپے بھی خرچ کیے بغیر ہم نے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس سے لوگوں کو نکال کر ہماری یہ لیگیسی ہے، ہم نے ایوانوں میں پہنچایا ہے. یہ تعداد چونکہ بہت کم ہے ایوانوں میں، اس لیے آج تک ہم پاکستان کے اس نظام کو یکسر بدل نہیں سکے. لیکن آج آپ سب لوگوں کو یہ آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ناکام نہیں ہوئے، پاکستان کے لوگ ناکام ہو رہے ہیں، اور آپ نے سب کو آوازیں اور سب کو موقع دے دیے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس پارٹی کے ساتھ پورے پاکستان میں کھڑے ہو جائیں. دیکھیں کہ ایم کیو ایم اپنے اس لیگیسی کو برقرار رکھتے ہوئے اس ملک میں غریبوں کی، مظلوموں کی، مڈل کلاس لوگوں کی حکمرانی موقع دے گی، وہ آگے آئیں گے، ان کی حکمرانی قائم ہوگی. تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے برادری کا، خاص طور پہ مزمل صاحب کا، ان کی تمام رفقا کا، ان کی ٹیم کا، اور تمام جہاں جہاں آواز جاری ہے آپ کی برادری کے لوگوں کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایم کیو ایم کو پہ اعتماد کیا. یہ اس بات کی نشاندہی، پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، اس بات کی نشاندہی ہے کہ آنے والا وقت ایم کیو ایم پاکستان کا ہے. آپ نے سارے تجربات 2018 میں کر کے دیکھ لیے. 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کی یہاں حکمرانی ہے. ایک قطرہ نیا پانی نہیں دیا، ایک نیا سکول نہیں ہے، ایک نئی یونیورسٹی نہیں ہے. جو پانی ہماری لائنوں میں 15 سال پہلے ان کی حکمرانی سے پہلے آتا تھا، ان لائنوں پہ بھی پانی ہیڈرنٹ بنا کر ہمارا ہی پانی چوری کر کے اربوں روپے کا پانی ہمیں ہی بیچتے ہیں. غضب خدا کا. 5.5 لاکھ لوگوں کو نوکریاں دی ہیں 15 سالوں میں. ایک آدمی کراچی حیدرآباد کا نہیں ہے، ایک نوجوان کراچی حیدرآباد کا نہیں ہے. ہم ان کے بڑوں نے جنہوں نے کوٹا سسٹم رائج کیا، 60 اور 40 کا کوٹا، یہ وہ ظالم لوگ ہیں، یہ نسل جو یہ 40% کوٹا ان کے بڑوں کا رائج کیا ہوا کوٹا، جب ان کا دیہی کوٹا ختم ہو جاتا ہے تو شہری کوٹے پہ جاری ڈومیسائل بنا کر اس شہری کوٹے کو بھی یہ کھا جاتے ہیں. یہ ظلم ہے، اور یہ ظلم کی اب انتہا ہو چکی ہے. اور یہ ظلم انشاءاللہ تعالی جنوری کے آخری ہفتے میں جو الیکشن کی ڈیٹ آئی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو ریزہ کر دیں گے. کیونکہ سندھ کا تمام مظلوم، تمام پاکستان میں اور سندھ میں بالخصوص اور شہری علاقوں میں تمام مظلوم ایک جھنڈے کے نیچے آ رہے ہیں، اور وہ ایم کیو ایم پاکستان ہے. آج ایم کیو ایم پاکستان جتنی متحد اور جتنی طاقتور ہے، وہ شاید ماضی میں کہیں نہیں، کبھی بھی نہیں تھی. اور آج اس کے فیصلے یہاں ہو رہے ہیں، پاکستان میں ہو رہے ہیں. کوئی فون کال پر ہمیں فیصلے ڈکٹیٹ کرانے کا اب اس کی جو ہے وہ مزاج نہیں ہے، یا وہ نارمل نہیں ہے. اب ہم جو ہے وہ یہاں گراؤنڈ پہ رہ کر، گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھ کر ہم فیصلے کر رہے ہیں. اور جب ہم فیصلے کر رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو فیس کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ فیصلے میں بہت دور سے کہیں سے بیٹھ کر رہا ہوں، کہ ان فیصلوں کا نہ مجھے کوئی پرواہ ہے، نہ مجھے پبلک ری ایکشن کی پرواہ ہے، نہ میں زمین پر ہوں. یہ فیصلے ہم یہیں گراؤنڈ پر، ہماری اولادیں یہاں ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی قبریں یہاں ہیں، ہم نے بھی یہی دفن ہونا ہے. تو ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے کہ جس کا خمیازہ خدا نخواستہ میری نسل کو، آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے، کیونکہ ہم نے یہاں سے کہیں نہیں جانا. تو یہ بہت بڑا ایک ایویڈنٹ، ایک بہت بڑا سہارا ہے، یہ ایک بہت بڑا کانفیڈنس میجر، ایک آپ کے پاس، تمام کراچی والوں کے پاس ایک کانفیڈنس حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پوائنٹ ہونا چاہیے کہ ہم جو فیصلے کر رہے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں جو گراؤنڈ پر رہ کر یہ کام کر رہے ہیں. نا ایم کیو ایم پاکستان آئندہ آنے والے الیکشن حصہ لینے جا رہی ہے. آپ برادری کے تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اتنا بڑا مجمع آپ یہاں صرف شمولیت کے لیے لے کر آئے ہیں. اس مجمع کی کاؤنٹنگ اس وقت ہوگی جب ان سب لوگوں کے ووٹ اس بیلٹ پیپر کے ذریعے جو ہے وہ بیلٹ باکس میں جائے. کیونکہ ہم پاکستان میں اگر طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جہاں سے ہم ظالموں کا ہاتھ روکیں اور غریبوں کے لیے طاقت بنے، تو وہ طاقت بیلٹ کے ذریعے آئے گی. کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، آئینی طور پر بیلٹ کے ذریعے آئے گی. بہت بڑا جلسہ کر لیں گے، بہت بڑی شمولیت ہے، بہت بڑا مجمع کر لیں گے، لیکن خدا نخواستہ ہم نے اپنے ووٹ کو سیکیور نہیں کیا، اس کی پہرے داری نہیں کی، اس کو ڈلوانے کا ان کے انتظامات نہیں کیے،
تو یقین جانیے کہ ہم بہت بڑی تعداد میں مظلوم ہونے کے باوجود بھی ہم ظالموں کے ہتھے چڑھ جائیں گے, ان کے شکنجے میں رہیں گے. تو جو آپ حضرات یہاں پر آئے ہیں, آپ کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں, میں التجا کرتا ہوں کہ خدا را اپنے اور اپنے خاندان کا, اپنے پڑوسیوں کا, اپنے محلے والوں کو ابھی سے چیک کریں, دیکھیں کہ آپ کا نام ووٹر لسٹوں میں ہے یا نہیں ہے, دیکھیں کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ اپڈیٹڈ ہے یا نہیں ہے, دیکھیں کہ آپ کے آگے آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کا پولنگ اسٹیشن کہاں پڑے گا, آپ کا علاقہ کہاں پڑے گا, اور ابھی سے پورے محلے کے ساتھ تیاری کریں. ایم کیو ایم پاکستان کے پاس حرام کمایا ہوا پیسہ نہیں ہے کہ وہاں پر دیگوں کی دیگیں چڑھوائیں گے, بریانیاں بٹوائیں گے, لوگوں کو پیسے دیں گے, نئی موٹر سائیکلیں نوجوانوں کو نکال کر دیں گے. ایم کیو ایم پاکستان نے دواؤں کے پیسے نہیں کھائے, ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی کے لوگوں کا پانی چوری کر کے اربوں روپے کا نہیں بیچ رہے, ایم کیو ایم پاکستان سسٹم نہیں چلا رہی, بلڈنگیں کچھ چھتیں نہیں ڈلوا رہی, جو لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ نہیں کروا رہی ہے, سسٹم کوئی اور چلا رہا ہے. یہ ساری ڈاکہ زنی, یہ غمن کوئی اور کر رہا ہے. تو جو آپ کے ہی بچوں کے دواؤں کے پیسے لوٹ کر, آپ کے بچوں کے تعلیم کے پیسے لوٹ کر, آپ کہیں پانی چوری کر کے اگر وہ ہزاروں سینکڑوں ارب روپے کما رہے ہیں, اس میں سے اگر 2-4 کروڑ روپے آپ کو اس الیکشن کی مد میں خرچ کر دیے, تو خدا کی قسم یہ آپ ہی کے خون کے اور پسینے کو چوس کر وہ آپ کو واپس دے رہے ہیں. آپ اس جرم کا حصہ نہ بنے. میں نوجوانوں کو اس لوگوں کی لوٹی ہوئے اس پیسے کو اپنے اوپر استعمال کروا کے, ان کی بریانی کی دیگیں کھا کر, ان کی موٹر سائیکلیں لے کر, ان سے پیسے لے کر, ان کی کیمپین چلا کر آپ اس جرم کے غریبوں کے لوٹے ہوئے پیسے میں حصے دار نہ بنے. یہ لوگ ہیں, چند دنوں تک آپ کی آؤ بھگت کریں گے, الیکشن ہو جائیں گے, یہ آپ کو نہیں پوچھیں گے. اور یہ جس طرح سے 15 سالوں سے انہوں نے کراچی کو بھی لاڑکانہ اور خیر پور اور ٹنڈو آدم بنانے کی کوشش کی ہے, یہ پورے پاکستان کو اسی طرح سے جو ہے وہ نیست و نابود کھا جانا چاہتے ہیں, اپنا سسٹم نابود کرنا چاہتے ہیں. تو الحمدللہ ایم کیو ایم پاکستان موجود ہے, اور ایم کیو ایم پاکستان ایسا نہیں ہونے دے گی. آج یہ ایم کیو ایم صرف ایک زبان بولنے والوں کی پارٹی نہیں ہے. آج سوراب گوڑ سے لے کر کیماڑی تک, آج ملیر کے گوٹھوں سے لے کر گھگر پاٹک تک, آج ہر کونے میں ایم کیو ایم کا ہر زبان بولنے والا مظلوم ایم کیو ایم کا جھنڈا لے کر کھڑا ہے, ایم کیو ایم کا جھنڈا لے کر کھڑا ہے. اور ہر زبان سے ہمارے پاس الحمدللہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ حصہ لینے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں انٹرنیشنلی, فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, فلسطین کے نیت مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل بمباری کر رہا ہے. فلسطین کے اوپر پچھلے 70 سالوں سے 80 سالوں سے یہ ظلم, یہ زیادتی, یہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. دنیا اس وقت بے بس ہے, مسلمان اس وقت منتشر ہیں, اور سپر پاور جو ہے وہ اس ظلم کے باوجود اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں. ایم کیو ایم کے کنوینر نے اب سے 10 دن پہلے اسی جگہ بیٹھ کر پریس کانفرنس میں ایم کیو ایم کے موقف کی موقف کا اعلان کیا. میں آپ کے سامنے اس بات کو دہراتا ہوں کہ ہم فلسطین کے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم صرف باتوں کی حد تک نہیں, ہم حکومت پاکستان سے یہ التجا کرتے ہیں, یہ زور دیتے ہیں, یہ ان سے گزارش کرتے ہیں کہ خدارا اپنے فورن آفس کو استعمال کر کے مسلمان ممالک میں OIC والی کانفرنس کی صرف بات نہیں, حتمی اور عملی طور پر ایسی لابنگ کی جائے, ایسی بات کی جائے. پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے کہ جہاں پر ہم اسرائیل کو اس کی جارحانہ اقدامات سے اس کو روک سکیں, اس کے ظلم سے روک سکیں. بچوں کو مار رہے ہیں, عورتوں کو مار رہے ہیں. حماس نے اگر ان کے اوپر یہ ریٹیلیشن کی ہے, حماس نے اپنے ملک, اپنے لوگوں کا دفاع کرنے کے لیے کام کیا ہے. کوئی یہ امن کا گہوارہ نہیں تھا فلسطین کا ٹکڑا. حماس نے پہلی دفعہ یہ کاروائی کر دی ہے, وہ روزانہ مار رہے ہیں, وہ روزانہ سالوں سے سال سے مارتے چلے جا رہے ہیں. پہلی دفعہ ان کو بھی مرنا پڑا ہے, اس لیے دنیا میں بڑی بے چینی ہے. تو میں ایم کیو ایم پاکستان کا موقف بڑے واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حکمران
کو حکمرانوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے فورن آفس کو استعمال کر کے اپنے تمام دوسرے جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں اس کو استعمال کر کے فلسطینیوں کے لیے کوئی ڈیٹرنس کریٹ کریں, کہیں سے اسرائیل کو روکا جائے, اس کی اکانومی کو خدشہ ہو, اس کی پروڈکٹ کو خدشہ ہو. مسلم ممالک میں اس کی جو کمپنیز چل رہی ہیں, اس کی جو اکانومی چل رہی ہے, جس اکانومی سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس سے اپنے بم برسا رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر, فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے اوپر, اس کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہو. اور اس سلسلے میں ایم کیو ایم پاکستان جہاں جب جیسے جو کردار ادا کرنا چاہے گی کر سکتی ہے وہ کرے گی. آج اس سلسلے میں رابطہ کمیٹی کی ایک ایمرجنسی میٹنگ شام 7 بجے اورنگی کے جہاں ہمارا جلسہ ہو رہا ہے جرمن گراؤنڈ میں, وہاں چونکہ 7 بجے پریس کانفرنس ہے کنوینر کی, وہاں پر وہیں ایک میٹنگ رابطہ کمیٹی کی بلائی گئی ہے ایمرجنسی میں اسی فلسطین کے ٹاپک کے اوپر. آج ایم کیو پاکستان اس میٹنگ کے بعد فلسطین کے حوالے سے اپنے اگلے موقف کا اعلان بھی کرنے جا رہی ہے. یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. ہم کسی رنگ نسل زبان مسلک سے تعلق رکھتے ہوں, ہم کلمہ پڑھنے کلمے کے نام پر یہ ملک آزاد ہوا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر کے بارے, فلسطین کے بارے میں اور اسرائیل کے بارے میں جو اپنے موقف کا اعلان کیا تھا اسرائیل کے بنے پر, اس کو ایک ناجائز ٹیریٹری اور ایک ناجائز خطہ قرار دیا تھا. ایم کیو پاکستان قائد اعظم کے اس موقف کے ساتھ آج بھی کھڑی ہے. ہم بھی یہی سمجھتے ہیں, اور اس ظلم, یہ جو ہیومن رائٹس کی جہاں تک وائلیشن ہے, جتنی بھی تمام جماعتیں ہیں مسلک مذہب سے ہٹ کر بھی جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, بدترین وائلیشن ہو رہی ہے. کہ جنگوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دشمن کا پانی بند کر دیں, گیس بند کر دیں, آپ دوا بند کر دیں, اور آپ اقوام متحدہ کو کوئی راہداری نہیں دے رہے جہاں پر وہ جا کر لوگوں کو امداد دے سکیں. ہزاروں لوگ زخمی پڑے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو چکے ہیں, اور کسی دنیا سے کوئی ایڈ نہیں پہنچ رہی. ہم سب لوگوں کو یہ اسلام کلمے کے نام پر بنا ہوا یہ ملک ہے, ہماری بھی ذمہ داری آتی ہے. مسلمان ایک جسم کے مانند ہے, کسی ایک جسم کے حصے کو کوئی تکلیف پہنچے, پورے جسم کو تکلیف ہونی چاہیے. ہم کچھ کر نہیں سکتے آج عملی طور پر, لیکن ہم آواز ضرور اٹھا سکتے ہیں, اور ایم کیو پاکستان اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں انشاءاللہ تعالی پوری کرے گی اور کر رہی ہے. اس حوالے میں جو بھی اللہ تعالی نے ہمیں سکت دی ہے, ہم اس حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. میں آخر میں تمام سندھ کی برادریوں, پاکستان کی برادریوں کو کہتا ہوں کہ ایم کیو پاکستان کے علاوہ آپ سب کو آزما کے دیکھ لیا. آج ملک ہمارا بالکل پستی کے عالم میں چلا گیا ہے. اس ملک کو اب کوئی اور آئی ایم ایف کے پیکج لے کر نہیں بچا سکتا, نکال سکتا اس دلدل سے. کراچی اس ملک کو اس اکانومک دلدل سے نکال سکتا ہے, اور کراچی آج ایم کیو پاکستان کا ہے. ایم کیو پاکستان یہاں پر آخری لیگیسی ایم کیو کام کرنے کی ایم کیو پاکستان کی ہے. ہمارے زمانے میں یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. آج ایم کیو پاکستان کے بغیر 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے. یہ شہر دنیا کے 4 بدترین رہنے والے شہروں میں شامل ہو گیا. انسانوں کے رہنے کی بدترین, دنیا میں 4 اگر بدترین جگہ ہیں تو اس میں سے ایک جگہ کراچی ہے. یہ آفیشل ورسٹ لیونگ سٹیز ان دی ورلڈ میں یہ آفیشل رینکنگ ہے. ہم ہی اس شہر کو دوبارہ روشنیوں کا شہر بنا سکتے ہیں, اور ہم اس کو جب تک کراچی نہیں چلے گا پاکستان آگے نہیں چل سکتا, نہیں بڑھ سکتا. تو اگر پاکستان بچانا اور چلانا ہے تو کراچی کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پڑے گا, اور اس کو کوئی اور اپنے پیروں پر کھڑا نہیں کر سکتا. ایم کیو پاکستان نے پہلے بھی اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا ہے, روشنی کو شہر بنایا ہے. ہم اسے اس سے اچھا روشنی کو شہر دوبارہ بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. جو بھی ادھر ادھر لوگ تجربات میں لگے ہوئے تھے ان سب کو گزارش ہے, ساری برادری, سارے کراچی سے لے کر کشمیر تک انسانوں کے رہنے والوں کو ان سے گزارش ہے کہ آئیں اور اس قافلے کا حصہ بنے. آخری بات, ایاز لطیف پلیجو صاحب نے مہاجروں کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے جس کو ہم بڑا سراہتے ہیں. ہم ان کے اس بیان کی پہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے مہاجروں کے حوالے سے جو اپنا موقف اپنایا ہے, میں ان کا ایم کیو پاکستان کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. کوئی ہمیں اس کے اندر تردد نہیں ہے کہ ایم کیو پاکستان اور مہاجر جو جس کمیونٹی سے ہم بلانگ کرتے ہیں, کراچی سے کشمیر کے سندھ کو ہم اپنا صوبہ سمجھتے ہیں, اور ہمارے پاس آپشن تھا. ہم
پیدائشی طور پر اگر سندھی نہ ہو، پیدا ہونے پہ تو کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں پیدا کر دیا تو وہ وہیں جو ہے وہ پیدا ہوگا. اس پہ تو برتھ پہ تو کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، رب کا اختیار ہے. ہمارے پاس سندھ کو اپنانے کا اختیار تھا. جب ہمارے آبا و اجداد انڈیا سے مائگریٹ کر کے ہجرت کر کے آ رہے تھے، ہمارے پاس آپشن تھے کہ ہمیں کہاں، تو ہم نے سندھ کو کیا ہے، ہم نے سندھ کو اپنایا ہے. سندھ ہمارا ہے، کراچی سے کشمیر تک. ہم پیدائشی طور پر سندھی نہیں ہیں، ہم جو ہے وہ آپشنل، ہمارے پاس آپشن تھا. ہم نے سوچ سمجھ کر سندھ کی دھرتی کو اپنایا ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک لیول ہمیں کریڈٹ زیادہ دینا پڑے گا کہ پیدا ہونے والے لوگوں کے پاس شاید آپشن نہیں ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوں، لیکن ہمارے پاس آپشن تھا کہ ہمارے آبا اجداد کہاں جا کر بسیں. تو سندھ ہم نے آپشن کے طور پر اپنایا یہاں پر، اور ہم اس کو اپنی دھرتی سمجھتے ہیں کہ ہمارا صوبہ ہے، یہ ہماری رہنے کی جگہ ہے. ہمارے آبا و اجداد نے اس کو اپنایا، اس کے لیے خدمات انجام دی، اس کو چلایا، اور آج بھی ہماری یہ نسل جو چلا رہی ہے. اتنی ساری زیادتیوں کے باوجود بھی آج ہم کوئی بھی ایکسٹرا جوڈیشل یا ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل بات ہم نہیں کر رہے. دوسری بات یہ کہ میں تمام اس بات کی تائید کرتے ہوئے، شکریہ ادا کرتے ہوئے، انہوں نے جو کلمات ادا کیے مہاجروں کے بارے میں تمام سندھ کے دانشوروں کو، تمام سندھ کے سیاستدانوں کو جو پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تو پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں تو آپ کو بھی مہاجروں کے اوپر ہونے والے ظلم کے اوپر تشویش ہونی چاہیے. اگر آپ سیاسی طور پر پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں تو آج جس طرح سے ہمیں کسی کشمور میں، ہمیں جو ہے وہ لاڑکانہ میں، ہمیں سندھ میں کتے سے کاٹنے مرنے والے بچوں پہ تکلیف ہوتی یہاں کراچی میں بیٹھ کر، آپ کو بھی یہاں پر بچے، چھوٹے چھوٹے بچے کھلے ہوئے گٹر میں کراچی جیسے شہر میں گر کر مر رہے ہیں. نوجوانوں کو روزگار نہیں ہے. پیپلز پارٹی یہاں پر سسٹم چلا رہی ہے. آپ لکھاری ہیں، دانشور ہیں، آپ بھی مہاجروں کے لیے دو لفظ آپ کے قلم سے نکلنے چاہیے. آپ سیاستدان ہیں، دو لفظ آپ کے الفاظ زبان سے نکلنے چاہیے کہ ہاں یہ مہاجروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. صرف اتنا کہیں، اتنا ایکسپٹ کریں، ہمارا دل بڑا ہو جائے گا. ورنہ ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہم پر ظلم کر رہی ہے، اس پر جو پیپلز پارٹی میں جو سندھی نہیں بھی ہیں وہ بھی ہمارے ظلم پر سب لوگ متفق ہیں. ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ متفق ہیں. آج تک کبھی کسی نے ہمارے اوپر ظلم ہونے کے خلاف کوئی آواز اٹھائی نہیں ہے. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے، وہ لوگ کی بات کر رہا ہوں. تمام سندھ کے دانشوروں سے، سیاستدانوں سے جو پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں، وہ تمام لوگ اس ظلم کو ظلم کہیں. آپ کے ظلم کہنے سے ظلم رکے نا، لیکن ہمیں یہ لگے گا کہ ہاں ہمارے اوپر ظلم ہونے پہ تمام سندھ کے رہنے والے لوگ متفق نہیں ہیں، صرف پیپلز پارٹی ہم پر ظلم کر رہی ہے. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ٹینکر کے ذریعے پانی فروخت کرنے کی بات کی، اس کو اور یہ کام ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہب کینال جو ختم ہو گئی ہے، 40 سال اس کی عمر تھی، پوری ہو گئی ہے، اور ورلڈ بینک سے 2 ارب اس میں رکھا نہیں گیا، اس پہ 8 ارب کا خرچہ ہے، لیکن وہ سسٹم تباہ ہو گیا. پانی 65% وہاں سے جو ہے ضائع ہو رہا ہے، 30% آ رہا ہے. کراچی قرضدار تو ہوتا جا رہا ہے، لیکن کراچی کے مسائل اور بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ ورلڈ بینک کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ K4 جلد سے جلد مکمل ہونا چاہیے. ایم کیم موقف ہے، یہ ایم کیم کے زمانے کا کنسیو ہوا پروجیکٹ ہے. K4 260 ملین گیلن پانی کی لائن جلد سے جلد مکمل ہونی چاہیے، اور سندھ کے دریا کے کوٹے سے اس میں کوٹا آنا چاہیے. ابھی ہم سندھ کے پورے پانی کے 1.5% استعمال کرتے ہیں. یہ اگر پانی آ جائے گا ہمارے پاس تو ہم 2.2% پہ چلے جائیں گے سندھ کی پانی کا. تو کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اگر K4 آ جائے گا تو اس میں پانی کہاں سے آئے گا. ہم سندھ کی آبادی کا تقریباً ہے 37%، تو آپ نے ہمیں گن لیا ہے، لیکن ہم ہیں 50%. اگلی دفعہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی گن لیں گے. 50% آبادی ہونے کے باوجود ہم سندھ کے پانی کے کوٹے کا صرف ابھی 1.5% استعمال کر رہے ہیں، اور جب 260 ملین گیلن پانی اور آ جائے گا تو ہم 2.2% پہ چلے جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو ڈیجیٹلائزیشن کی بات کر رہے ہیں آپ، جو کہ ٹینکر کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں، ٹینکر ڈیجیٹلائز نہیں ہونے چاہیے.
پیپر بنا ہوا ہے, پورا پلان بنا ہوا ہے کہ تمام پانی کی لائنوں کو ڈیجیٹلائز ہونا ہے. آج کے دور میں, جدید دور میں ایسے سینسر موجود ہیں کہ کوئی بھی پانی کی لائن کو ٹچ کرے گا, آپ کے کنٹرول روم میں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے گی. پانی کو چوری ہونے سے بچانا ہے, پانی کو چوری کر کے ٹینکروں میں جا کر ٹینکر کو سیف نہیں کرنا, پانی کی لائنوں کو سیف کرنا ہے, پانی کی لائنوں. اور جہاں جہاں پانی کی لائنیں نہیں ہیں, ہمارے دور میں ہم نے سمندر کے اندر پانی کی لائنوں کو ڈال کر بابا آئلینڈ, بٹ آئلینڈ والے آباد شمس پیر تک پانی کی لائنیں پہنچائی. یہ لیاری میں اگر آج پانی کی لائن ہے تو ایم کیو ایم کے زمانے کی دی ہوئی ہے. یہ بلدیہ ٹاؤن میں پانی کی لائن ہے ایم کیو ایم کے زمانے کی, محمود آباد, کلفٹن, یہ سارے جب K3 آیا تھا تو ہم نے آگمنٹیشن کا کام کیا اور کراچی کے تمام ٹاؤنوں میں پانی پہنچایا. اسی طرح سے K4 کے آنے سے پہلے جو آگمنٹیشن کا کام ہے, جو کہ انٹرنل شہر کے اندر پانی K4 سے کراچی تک آ جائے گا. کراچی میں جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے وہ نیٹ ورک نہیں ڈالا جا رہا ڈسٹریبیوشن, تو سائملٹینیسلی ڈسٹریبیوشن کا کام ہونا چاہیے. تو کمانڈ اینڈ کنٹرول روم بننا چاہیے, K4 کمپلیٹ ہونا چاہیے. K4 جب تک کمپلیٹ ہو رہا ہے, کراچی میں آگمنٹیشن کا کام ہونا چاہیے, یہ جو انٹرنل ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ڈلنا چاہیے. کہ آپ نے بات کی ہے ہب کینال کی, ہب ڈیم کی. ہب ڈیم میں ایک دفعہ بارش ہو تو 3 سال کا پانی اس میں آتا ہے. 100 ملین کی کیپیسٹی ہے, 90 ملین گیلن پانی وہاں پر آتا ہے. ہب ریزروائر ہمارے لیے, ہب ڈیم بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ سارے نارتھ کراچی کو, سارے اورنگی کو, بلدیہ ٹاؤن کو جو پانی جاتا ہے وہ ہب کی طرف سے جاتا ہے سارا پانی, اور اس کو انٹیکٹ ہونا بہت ضروری ہے. اس کی کیپیسٹی اور بڑھائی جانی چاہیے, اس کو اور انہانس کرنا چاہیے. تو کرنے والے کام یہ ہیں. اور یہ جو پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے, دیکھیے پانی ایک ایسنشل کوموڈٹی ہے. پانی کوئی پروفٹ کمانے کا پروڈکٹ نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ پروفٹ کمائیں. ہر جو جاندار ہے, چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو, اس کو پانی چاہیے. اور پانی کوئی خرید کر, پانی کوئی پروفٹ دے کر جو ہے وہ خریدنے والی چیز نہیں ہے. تو جو لوگ بھی, جو حکومت وقت اس وقت اس کو کرنے جا رہی ہے, اس کا مقصد اس کی انہانسمنٹ آف پروڈکٹیوٹی ہونی چاہیے, اس کی افادیت کو بڑھانے کی بات ہونی چاہیے, اس لوگوں کو مزید بہتر نظام کے تحت پانی بڑھانا ہونا چاہیے, نہ کہ اس پانی کے پروڈکٹ سے جو ہے وہ پیسے کمانا ان کا مقصد ہونا چاہیے. اور لوگوں کو بے روزگار اس میں نہیں ہونا چاہیے. اور میں تمام اور بلڈنگ اور جو تھیفٹ ہے اس کے اندر, چوریاں ہیں, یہ جو لیکیجز ہیں, اس اگر پرائیویٹائزیشن میں اس لیکیجز کو ختم اور بند ہونا چاہیے. اگر یہ سب کچھ نہیں ہے اور ساری توجہ جو ہے وہ اس بات پہ چلی جائے کہ ہم اس پانی کو بیچ کر پیسے کمائیں گے اور پروفیٹیبل کمپنی بنائیں گے, ایم کیو ایم پاکستان ان کے راستے میں آ کر کھڑی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اچھا مصطفیٰ بھائی, یہ بتائیے گا کہ پچھلے ہفتے بنگالی برادری نے ایم کیو ایم پاکستان میں شمولیت اختیار کی, آج جو ہے وہ نیو برادری یہ شمولیت اختیار کی. اب مستقبل میں اور کون کون سی برادری ہیں جو آپ لوگوں سے رابطے میں ہیں؟ ساری برادریوں کے نام اپنے پاس لکھ لیں اور لکھ دیں کہ ساری برادریاں ایم کیو ایم میں شامل ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں. ہمیں ٹائم نہیں مل پا رہا. ان بھائیوں نے تو اگلے دن ہی شامل ہو جانا تھا, اسی دن شامل ہونا تھا. اب انہوں نے کہا نہیں بھائی جمعے کے دن کریں گے. اب ہمارے ہو رہے ہیں جلد سے. تو یہ ابھی تو اگر برادریوں کی اتنی بڑی لسٹ ہے کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہو ایم کیو ایم کے بادرآباد مرکز پہ یہاں پہ, لیکن چونکہ پارٹی کے دوسرے اور کام ہیں اس لیے ذرا سلو ہماری وجہ سے ذرا سلو ہو گیا پروسیس. تو ساری برادریاں جو کراچی میں رہتی ہیں اس کے نام اپنے پاس سے لکھ لو اور لکھ کر یہ کہہ دو کہ سب شامل ہو گئی ہیں, ہمیں ہونے والی ہے. اس میں کوئی تردد نہیں ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, کیونکہ سب کو پینے کا پانی چاہیے, سب کو روزگار چاہیے, سب کو مہنگائی کم چاہیے, سب کو ٹرانسپورٹ, سب کو سیوریج کا نظام, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, سب کو سسٹم سے چھٹکارا چاہیے. اور یہ کام اب سب کو یقین ہو گیا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے علاوہ کوئی یہ چیزیں ان کو نہیں دلوا سکتا. شکریہ, تھینک یو.